لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قناۃ السلفیہ کی جانب سے آپ کا بھائی عبدالخالق بٹی۔ محترم دوستو، بھائیو، بنو امیہ خاندان اس وقت تاریخ اسلامی کے اندر ایک مظلوم ترین خاندان ہے، جس کو روافض اور شیعہ نے خاص طور پر ان کو اتنا بدنام کر دیا کہ ہمارے اہل سنت حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بنو امیہ خاندان کا شاید دین اسلام، صحابہ کرام، اہل بیت، اللہ کے رسول کی حدیثوں اور آپ کی سنت سے شاید ان کو کوئی پیار نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا ان کا۔ تو آج اس حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ بنو امیہ خاندان کا ایک مشہور گورنر اور بادشاہ، خلیفہ بھی بنا بعد میں، عبد المالک بن مروان، اس کا اللہ کے رسول کے ساتھ حدیث کی محبت کا واقعہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے رسول کے فرمان سے محبت، اس کا ایک واقعہ آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور یہ کوئی تاریخی نہیں ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی مسند احمد کے اندر اس روایت کو وہ لے کر آئے ہیں۔ وہ اس روایت کو بیان کرنے سے تھوڑا سا پہلے میں پس منظر پیش کر دوں آپ کو کہ ہوا اس طرح کہ جب یزید رحمۃ اللہ علیہ اپنی 4 سال کا دور خلافت ختم کر کے جب وہ فوت ہوا، ان کی وفات کے بعد ان کا جو بیٹا تھا معاویہ، اس نے 1-2 ماہ کے اندر ہی وہ اپنی خلافت والی کرسی کو چھوڑ دیا اور کہا بھائی حکومت جس کا دل کرتا ہے سنبھال لے، میں تو اس حکومت سے جو ہے نا وہ بیزار ہوں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو یزید کے گھر کے اندر کیا تربیت تھی کہ ان کو کرسی کے ساتھ کوئی محبت نہیں تھی۔ یزید کا بیٹا ہے، گھر میں اس کو گود میں حکومت ملی ہے، لیکن اس نے مسجد میں آ کے اعلان کر دیا بھائی جس کا دل کرتا ہے حکومت سنبھالے۔ جب یہ بات حجاز کے علاقے میں، مکہ میں، مدینہ میں، بصرہ میں، کوفہ کے علاقے میں جب یہ خبر پہنچی کہ یزید کے بیٹے نے حکومت چھوڑ دی ہے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اندر کھاتے وہ شروع سے ہی کوششیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے باقاعدہ پھر اعلان کر دیا 64 ہجری میں۔ تو جب وہ اپنے علاقے کے خلیفہ بنے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسی ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور حضرت زبیر ابن عوام ان کے وہ بیٹے ہیں، یعنی زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ تو ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور پھر جو اتنی قربت رکھنے والے ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ، تو ان کی بھی تو اللہ کے رسول کے ساتھ ایک محبت، آپ کی سنت سے پیار تو ظاہرہ ہوگا۔ تو انہوں نے ایک حدیث سن رکھی تھی اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ عائشہ، اگر مجھے تیری قوم کا ڈر نہ ہو، یعنی یہ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، جو ان کے دلوں میں ابھی اسلام پکا نہیں ہوا، اگر ان کا مجھے ڈر نہ ہو نا، تو میری خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کو شہید کر کے تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے اوپر دوبارہ قائم کروں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا، اس میں وہ حتیم والی دیواریں جو آج کل ہم بیت اللہ میں دیکھتے ہیں نا، وہ ڈی کی شکل، جو انگریزی کا حرف ڈی ہے، ڈی کی طرح بیت اللہ کے ساتھ وہ گلائی میں ایک دیوار بنی ہوئی ہے۔ تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس وقت بیت اللہ وہاں تک بنا ہوا تھا، لیکن جب مشرکین مکہ کا، یعنی اللہ کے رسول کے جو دادے تھے، دادے پردادا، جب ان کا دور آیا
تو ان کے دور میں وہ ایک سیلاب آیا، بیت اللہ شہید ہو گیا، تو انہوں نے پھر یہ کہا، مشرکین مکہ نے، دیکھیں وہ بھی اللہ کو کتنے ماننے والے تھے۔ آج ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا، یہ جب ہم کہتے ہیں یہ کام شرک ہے، یہ شرک ہے، تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ یار ان کی مثالیں نہ دو، وہ تو کافر تھے نا مشرکین مکہ، وہ تمہاری آپ ان کی آیتیں اور ان کے واقعات ہمارے اوپر فٹ کرتے ہو۔ حالانکہ اس واقعے کے اندر بھی نصیحت ہے کہ وہ ایسے کافر نہیں تھے جو اللہ کے گھر کو نہ مانتے ہوں، وہ ایسے کافر نہیں تھے کہ جو اللہ کو نہ مانتے ہوں، وہ ایسے کافر نہیں تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی نہ مانتے ہوں اور ان کے اوپر اترے ہوئے صحیفوں کو نہ مانتے ہوں۔ وہ انبیاء کو بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے گھر کو بھی مانتے تھے اور صحیفوں کو بھی مانتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ جو ہیں، ابو جہل پارٹی، ساری مانتے تھے اللہ کو، نمازیں پڑھنے والے تھے، روزہ رکھتے تھے، یہ بھی احادیث میں ثابت ہے، اور اتنا اللہ سے ڈرنے والے کہ مشرکین مکہ نے کہا اپنے حلال مال پیسے اکٹھا کرو، حلال اللہ کو گھر کو بنانے کے لیے۔ جب پورے مکے والوں نے حلال پیسہ اکٹھا کیا تو وہ اتنا تھوڑا نکلا کہ اس سے پورا بیت اللہ نہ بن سکا۔ انہوں نے کہا چلو آدھا ہی بنا دو، یعنی یہ جو موجودہ شکل بنی ہوئی ہے یہ آدھا پھر مشرکین مکہ نے بنا دیا، اور دوسری جو بنیاد ہے اس کی صرف انہوں نے نشاندہی چھوڑ دی، جسے حتیم کہتے ہیں۔ اب اس حوالے سے اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ بیت اللہ کو گرا کے اس کی اصل دیواروں پہ کھڑا کر دوں۔ تو یہ جو حدیث حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن رکھی تھی، اب ان کی نبی سے محبت کا یہ آپ عالم دیکھیں کہ جیسے ہی وہ خلیفہ بنے انہوں نے اللہ کے رسول کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہا، فوراً انہوں نے بیت اللہ کو شہید کیا اور اس کی پہلی شکل پہ حتیم کو شامل کیا۔ 2 دروازے ہو گئے، ایک اور جو پہلا اونچا دروازہ، یہ مشرکین مکہ کی عادت تھی، یہ دروازہ اوپر لگاتے تھے تاکہ ہر کوئی اندر نہ جا سکے۔ انہوں نے دروازہ بھی نیچے کیا اور 2 دروازے، ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا تھا اس طرح کا انہوں نے بیت اللہ بنا دیا۔ تو پھر جب حجاج بن یوسف اس نے عبد المالک بن مروان کے کہنے پر محاصرہ کیا نا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے پھر بیت اللہ میں پناہ لی۔ تو بیت اللہ میں جب انہوں نے پناہ لی تو ظاہر ہے جو حکومتوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین جو بھی ہوں، چاہے کوئی بیت اللہ کے میں جا کے پناہ لے، چاہے کہیں پناہ لے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے تو وہ آئیں گے۔ تو انہوں نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کا جب محاصرہ کیا تو منجیق سے پتھر بھی برسائے گئے۔ تو اس موقع پر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر و مرمت کے لیے حجاج بن یوسف نے خط لکھا عبد المالک بن مروان کو۔ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے یہ پہلے تھا اس کو ویسے ہی بنا دیا جائے۔ یہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی مرضی سے اس طرح کی تبدیلی کر دی ہے، جیسے تھا اس کو ویسے کر دیا جائے۔ عبد المالک بن مروان نے اس کو اجازت دے دی، تو حجاج بن یوسف نے اس کو ویسے ہی بنا دیا جیسے پہلے تھا۔ اب ہم آتے ہیں، یہ تو تھا تھوڑا سا پس منظر، اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف جو مسند احمد میں یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ عبد المالک بن مروان پھر آیا بیت اللہ کو، جب اس نے تعمیر کیا نا نیا پہلی شکل میں حجاج بن یوسف نے، تو عبد المالک بن مروان بھی آیا مکہ میں۔ تو اس نے جب وہ طواف کر رہا تھا نا، بیت اللہ کا خلیفہ تھا وقت کا عبد المالک بن مروان، امیہ خاندان کا تھا۔ جب وہ طواف کر رہا تھا تو اس موقع پر نا ان کے ساتھ ایک تابعی حارث بن عبداللہ، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ عبد المالک بن مروان ان سے یہ بات کرتا ہے، کہتا ہے یار پتہ نہیں، یعنی زبان حال سے میں آپ کو الفاظ یہ کہہ دوں، اس روایت کے اندر تو الفاظ کچھ ہو رہے ہیں، یعنی زبان حال سے اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا کہ پتہ نہیں عبداللہ بن زبیر کو کیا مسئلہ بن گیا تھا، اس نے خواہ مخواہ جو اس کی اصل شکل تھی بیت اللہ کی اس کو گرا کے اس نے اپنا یہ اس طرح کی نئی شکل بنا دی، تو پھر ہم نے اس کو دوبارہ اپنی اصل شکل میں لے کے آئے، تو اس کو کیا ضرورت تھی؟ ایسے اس نے عبد المالک بن مروان نے الفاظ کہے عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے۔
تو وہ جو قریب وہ ان کے ساتھ ہے نا، حارث بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس نے فوراً انہیں ٹوکا، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو تبدیلی کی تھی اپنی مرضی سے نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی سناؤ حدیث کیا ہے۔ کہنے لگے جی میں نے حضرت عائشہ سے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تمہاری قوم کا یہ ڈر نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو اصل شکل میں لے آتا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا۔ تو کہتے ہیں، روایت میں ذکر ہے کہ عبد المالک بن مروان کہتا ہے کاش مجھے اس حدیث کا پہلے سے پتہ ہوتا تو میں عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی جو تعمیر تھی، میں اس نقشے کو، بیت اللہ کے اس نقشے کو تبدیل نہ کرتا۔ کہتے ہیں وہ بڑا ہی نادم ہوا اپنے اس فعل پر۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ جیسے ہی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہوا وہ نادم ہوا۔ بادشاہ کبھی ایسے کرتے ہیں؟ بادشاہ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم نے جو کہہ دیا بس سو ہو گیا۔ جیسے یہ روافض شیعہ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا، واللہ بنو امیہ خاندان ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک دفعہ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کوئی خطبے میں نا انہوں نے کسی بنو امیہ خاندان کے گورنر کو روکا ٹوکا، تو اس کے سپاہیوں نے ان کو پکڑنا چاہا نا، تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں سے جلدی جلدی نکل کے نا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بنو امیہ کے خاندان والے، جو ان کے بنو امیہ خاندان کے جو فوجی تھے نا، جو سپاہی تھے، انہوں نے جب یہ اطلاع دی کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ کے گھر میں چلے گئے ہیں، تو ان کو آرڈر دے دیا بنو امیہ نے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی اہل بیت کے گھر میں داخل نہیں ہونا، ان کے گھر میں جو بھی کوئی داخل ہوگا ان کو پناہ مل گئی ہے، ہم ان کے گھر میں چھاپا نہیں ماریں گے۔ یہ ہے بنو امیہ خاندان، خواہ مخواہ ان کو بدنام کیا گیا ہے۔ اہل بیت کا احترام کرنے والے، اہل بیت کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں، محبتیں ان کی آپس میں، اور اللہ کے رسول کی حدیث کے ساتھ جو محبت ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے واقعہ سنا دیا عبد المالک بن مروان کا، کہ جب اس کو یہ پتہ چلا نا یہ حدیث تھی جس پر عبداللہ بن زبیر نے عمل کیا، فوراً نادم ہوا، کہنے لگا افسوس مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو میں عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی اس تعمیر کو نہ چھیڑتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح مستند تاریخی روایات سے جو ہمیں تاریخ ملتی ہے اس کے مطابق فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔